بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شازیہ سلمان، اسلامیات ٹیچر، برٹن انٹرنیشنل اسکول سسٹم۔ جی آج ہم سورہ احزاب کے کا لیکچر نمبر 8 سٹارٹ کرنے جائیں گے۔ رکوع نمبر 6 سے ہے، آیت نمبر 47 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ اس کا پہلے ہم لفظی ترجمہ پڑھیں گے۔ وبشر اور خوشخبری سنا دو، المؤمنین مومنوں کو، بأن اس بات کی کہ بے شک، لہم ان کے لیے، من اللہ اللہ کی طرف سے، فضلاً فضل، کبیراً بڑا۔ اب اس کا دیکھیں با محاورہ ترجمہ۔ اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہوگا۔ اب دیکھیں آیت نمبر 48۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، ولا اور نہیں، اطاعت کرو۔ اب اطاعت ایک لفظ، دوسرا نیچے کیا دیا ہوا ہے؟ ماننا، حکم کو ماننا، تطیع ماننا یا اطاعت کرنا، لا لگنے سے نہ ماننا، اور نہ ماننا الکافرین کافروں کا، والمنافقین اور منافقوں کا، ودع اور نظر انداز کر دینا، ودع اور نظر انداز کر دینا، اذاہم ان کی اذیت دینے پر یا ان کی تکلیف دینے پر، وتوکل اور بھروسہ رکھنا، علی اللہ اللہ پر، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ، وکیلاً کارساز۔ اب دیکھیں اس کا با محاورہ ترجمہ۔ اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا اور نہ ان کے تکلیف دینے پر نظر کرنا، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آیات پڑھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات، القابات، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی تاکید کی جا رہی ہے کہ کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا، ان کی اطاعت نہ کرنا، اور اگر وہ تکلیف دیتے ہیں تو اس تکلیف کو نظر انداز کر دینا اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ اب دیکھیں اگلی آیت، آیت نمبر 49۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم، یا ایھا اے الذین وہ لوگ، آمنو ایمان لائے، یعنی اے ایمان والو، اذا جب، نکحتم تم نکاح کرو، المؤمناتی مومن عورتوں سے، طلقتموہن تم ان کو طلاق دے دو۔ دیکھیں جہاں پر ہنہ کا ورڈ آ رہا ہے تو وہاں پر کیا آئے گا؟ ان کو۔ طلقتموہن تم ان کو طلاق دے دو، من سے، قبل مانے پہلے، ان کے، تمسوہن کہ تم ان کو چھو، فما تو نہیں، لکم تمہارے لیے، علیہن ان پر، من سے، عدتن کوئی عدت، تعتدونہا کہ تم شمار کرو ان کی عدت کو، تمتعوہن فمتعوہن لہٰذا تم کچھ ان کو فائدہ دو، وسرحوہن اور ان کو رخصت کر دو، سراحن رخصتی، جمیلاً اچھے طریقے سے یا خوبصورت طریقے سے۔ اب دیکھیں اس کا با محاورہ ترجمہ۔ مومنوں جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرنے کے بعد ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے، یعنی ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو، تو تم کو کچھ اختیار نہیں کہ ان سے عدت پوری کراؤ، ان کو کچھ فائدہ یعنی خرچ دے کر اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔
اب دیکھیں یہاں پر ان عورتوں کا ذکر ہے جن کا نکاح ہونے کے بعد ان کی رخصتی نہیں ہوتی تو ان کی کوئی عدت نہیں ہوگی۔ عدت کس کی ہوتی ہے؟ بیوہ کی اور طلاق یافتہ کی، یعنی بیوہ جو ہے جب اس کا شوہر وفات پا جائے گا تو وہ 4 ماہ 10 دن عدت گزارے گی۔ اسی طرح سے جب کسی عورت کو طلاق ہو جائے گی، یعنی وہ رخصت ہو چکی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے، تو طلاق کی صورت میں وہ 3 ماہ 10 دن عدت اپنی پوری کرے گی۔ اب دیکھیں اسی ایکسرسائز کے اس کے رکوع کے ایکسرسائز کے ہی کوشچنز ہیں۔ کافروں اور منافقوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ ابھی آپ نے آیت میں بھی پڑھا، کافروں اور منافقوں کے ساتھ درج ذیل سلوک کرنا چاہیے۔ کافروں اور منافقوں کا کہا نہیں مانیں، نمبر 1۔ نمبر 2، نہ ان کے تکلیف دینے پر نظر کریں، یعنی ان کی تکلیف کو نظر انداز کر دیں۔ نمبر 3، اللہ پر بھروسہ کریں کیونکہ اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ اسی طرح سے کیا مومن عورت کے لیے طلاق ہونے پر عدت نہیں، یعنی رخصتی سے پہلے وہ مومن عورت جسے رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے اس کی کوئی عدت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد دیکھیں اگلا سوال، طلاق کا کیا خاص حکم بیان ہوا ہے اس رکوع میں؟ اس رکوع میں طلاق کا خاص حکم یہ بیان ہوا ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے جس کا صرف نکاح ہوا ہو اور اس کی رخصتی نہ ہوئی ہو تو اس کی کوئی عدت نہیں ہوگی۔ ایسی متعلقہ عورت طلاق کے فوراً بعد نکاح کر سکتی ہے اور ایسے طریقے کو اچھے طریقے سے رخصت بھی کیا جا سکتا ہے۔ دوسری صورت میں اگر عورت کی رخصتی ہو گئی تو پھر وہ جب تک اپنی عدت پوری نہیں کرے گی تو وہ دوسرا نکاح بھی نہیں کر سکتی۔